السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھیں گرمیوں میں۔ تو اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز یہ اول وقت میں ادا کرتے تھے، سوائے عشاء کے۔ عشاء کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا مؤخر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا، گرمی میں شدت پیدا ہو جاتی، گرمی میں شدید گرمی کا موسم جب آ جاتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا ظہر کو اول وقت سے تھوڑا سا لیٹ کر کے نماز ادا کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ گرمی تو کم ہوتی نہیں تھی، گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی تھی۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زوال آفتاب سے مثال کے طور پر اگر عام دنوں میں 15 منٹ دیر کے ساتھ پڑھتے تھے تو شدید گرمیوں میں آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ وغیرہ دیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اگر مثال کے طور پر 12:10 پر زوال آفتاب کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو عام دنوں میں آپ 12:30 نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب شدید گرمیوں کا موسم آتا، گرمی کی شدت ہوتی، تو شدت کی وجہ سے آپ 1 بجے تک آپ ظہر کی نماز کو لے جایا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اصل وقت سے نکال لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو افضل الاعمال الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ قبول ہیں، پسند ہیں کہ جو اول وقت میں نماز ادا کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، تو اصل وقت سے نماز نکل نہ جائے، تو یہ معنی مفہوم ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جنبی آدمی غسل کیسے کرے گا؟ جنبی آدمی کے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کرے گا، اس کے بعد اگر وہ سو کر اٹھا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پانی والے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھوئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ وضو کرے گا، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر جب سر کے مسے کے پاس پہنچے گا تو اپنی انگلیوں کو تر کرے گا۔ تر کرنے کے بعد اپنے پورے سر کا خلال کرے گا، پانی کو جڑوں تک پہنچائے گا، جڑوں کو گیلا کرے گا۔ جب مکمل یقین ہو جائے کہ سر کے ہر بال کی ہر جڑ جو ہے وہ گیلی ہو گئی ہے، وہاں تک پانی پہنچ گیا ہے، تو پھر وہ ایک چلو بھرے گا تو اپنی دائیں طرف سر کے ڈالے گا، پھر دوسرا چلو سر کی بائیں جانب ڈالے گا، اور پھر تیسرا چلو سر کے درمیان میں ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا غسل شروع کر دیں۔ پھر آپ اپنے دائیں جسم پر پانی بہائیں، پھر بائیں طرف پانی بہائیں۔ پھر جب آپ غسل کر کے فارغ ہو جائیں تو غسل والی جگہ سے الگ ہو کر آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا غسل بھی مکمل ہو جائے گا، وضو بھی مکمل ہو جائے گا، اور پھر آپ نے وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ تو جب آپ غسل کرنے کے لیے واش روم میں جائیں گے تو واش روم میں جانے سے پہلے آپ وضو کرنے کی دعا بھی آپ پڑھ لیں گے۔ وضو سے پہلے کی دعا آپ واش روم میں جانے سے پہلے پڑھیں گے، اور وضو کے بعد کی دعا آپ پاؤں دھونے کے بعد پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسی غسل کے ساتھ، اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ وغیرہ کو نہیں لگا، آپ کا وضو باقی ہے، تو آپ اسی غسل کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔